میں بورڈ کے اوپر بتاتا ہوں کہ فناف شیخ کیا ہوتا ہے اور فناف شیخ سے شیخ کی آواز کیسے آتی ہے، یہ بورڈ پر جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، خاص طور پر آرگینک کیمسٹری پڑھی ہے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ CH4 یہ ہے میتھین۔ میتھین جب کسی کے ساتھ کیمیکل ایکویشن بناتا ہے تو پہلے اس کو جو ہے نا اس کا ریڈیکل بنایا جاتا ہے۔ ریڈیکل بنانے کے لیے اس کا ایک مالیکیول نکالیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ C ہے، ایک مالیکیول یہاں پر ہے اس کا، ایک مالیکیول یہاں پر ہے اس کا، ایک مالیکیول یہاں پر ہے اس کا، ایک مالیکیول اس کا یہاں پر ہے۔ اب جگہ ہی نہیں ہے۔ اب اس نے رشتہ جوڑنا ہے، کسی سے ایکویشن کرنی ہے، کیمیکل ایکویشن، تو اس کا کوئی پورٹ خالی ہوگا تو وہاں وہ چیز آ کے لگے گی نا۔ تو اس کو ریڈیکل بنانے کے لیے اس کا ایک مالیکیول یہاں سے نکالتے ہیں، اور جب یہ نکل گیا تو اب یہ ہو گیا CH3، یہ کہلائے گا میتھائل۔ یعنی ایک اس کا یہ ہٹ گیا، ہائیڈروجن کا ایک مالیکیول اس سے ہٹا لیا۔ اب یہ جو ہے ریڈیکل بن گیا ہے، اور یہ بن گیا ہے CH4۔ اب اس کے ساتھ کسی کی بھی کیمیکل ایکویشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ اس کی کیمیکل ایکویشن O کے ساتھ بنائیں تو یہ پورا جو ہے اس میں آ کے لگ جائے گا، کہاں؟ اس جگہ پر جہاں سے ہم نے ایک مالیکیول نکالا تھا، یہاں آ کر کے یہ لگ جائے گا۔ یہ کہلاتی ہے آرگینک کیمسٹری۔ یہی چیز جو ہے روحانیت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ہمارا قلب ہے، یہ ہو گیا قلب صنوبر، قلب سلیم، قلب منیب، اور یہ ہو گیا قلب شہید۔ قلب ہے ہمارا، قلب صنوبر، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید۔ اب اگر کسی کو فناف شیخ مرشد بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب کے ایک جثے کو نکال لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اپنا ایک جثہ اس کے یہاں لگا دیتا ہے۔ یہ شیخ کا ہو گیا جثہ، یہاں پر شیخ کا جثہ آ گیا۔ آپ سمجھ گئے ہیں کیا آ گیا یہاں پر؟ شیخ۔ اب وہ شیخ کا جثہ ہونے کی وجہ سے اس کو کہا گیا فناف شیخ۔ شیخ کا جثہ اس کے اندر آ گیا۔ اب سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ فناف شیخ شیخ کی طرح چلتا ہے اور شیخ کی طرح بولتا ہے۔ ہاں، اب اس کے اندر جو ہے یہ جثہ ہے، پورا شیخ کا وجود ایک جو ہے آ کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ جو آرتھوڈاکس اسپرچویلٹی صوفیزم ہے، اس کا قانون تو یہ ہے فناف شیخ کے لیے کہ شیخ کا جو جثہ ہے وہ طالب کے سینے میں 3 سال تک کے لیے رہتا ہے۔ اب یہ طالب کا سینہ ہے، قلب، سری، خفا، خفی، روح، یہ اس کا سینہ ہے، یہ اس کا نفس ہے۔ نفس کو پاک کر دیا شیخ نے۔ اب شیخ نے اپنا ایک سینے کی مخلوق، اپنے سینے کی قلب کا جثہ کہہ لیں، وہ نکالا، اور اس کے قلب کا جثہ نکالیں گے تب اندر جائے گا نا وہ، تو وہ اس کے قلب کا جثہ شیخ کی طرف چلا گیا، اور شیخ کے قلب کا جثہ اس کے سینے میں آ گیا۔ اچھا، اب وہ جب شیخ کا جثہ آ گیا، جب فرض کیا، اب شیخ کا نام سرکار گوھر شاہی ہے، تو اب وہ سرکار گوھر شاہی جو ہے جو جثہ ہے وہ پورے سینے کے اوپر قابض ہو گیا۔ روح شیخ کے جثے کی صحبت میں رنگ گئی، خفی رنگ گیا، اخفا رنگ گیا، سری، قلب، سب اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ 3 سال تک شیخ کا جثہ سینے میں رہے گا،
اور یہ سارے اس کے لطائف اس کی صحبت میں ان کا رنگ چڑھ جائے گا. 3 سال بعد پھر شیخ کا جثہ واپس چلا جائے گا اور وہ اپنی محبت چھوڑ جائے گا. اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ. اب اس کے جو لطائف ہیں شیخ کی صحبت میں اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی چال ڈھال بول چال شیخ جیسی ہو جاتی ہے. بس روحانیت نے اتنا ہی بتایا ہے، لیکن ہم نے جو باطنی تحقیق کی ہے اس کے مطابق کیا ہے اب وہ بتاتے ہیں. اب یہ قلب ہے تو اس کے اندر 4 نقطے تھے نا، قلب صنوبر، سلیم، منیب، شہید. اب جب شیخ کا جثہ آ گیا، ایک جثہ شیخ کا آ گیا، آپ کا ایک نکل گیا، شیخ کا جثہ وہاں آ گیا. فرض کریں یہاں پر شیخ کا جثہ آ گیا، گوہر، یہ قلب کے 4 خانوں میں شیخ کا جثہ آ گیا. اچھا اب یہاں پر تو شیخ کا جثہ ہے، باقی 3 جو ہے نا اس بندے کے ہی ہیں. فرض کر لیں اس بندے کا نام ہے ندیم، یہ ندیم ہے، یہ بھی ندیم ہے، یہ بھی ندیم ہے. قلب کے برابر میں سری ہے، سری کے برابر میں اخفا ہے. یہ سینے کا سینٹر آ گیا نا، یہ اخفا ہے، یہ سری ہے، یہ قلب ہے. اور اخفا جڑی ہوئی ہے زبان کے ساتھ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دماغ ہے، آپ کوئی سوچیں بات یا کوئی کتاب پڑھیں یا علم حاصل کریں، وہ دماغ میں جاتا ہے. دماغ میں جو جاتا ہے تو دماغ سے زبان پر آنے کے لیے پہلے وہ دل سے گزرتا ہے. کوئی سوچ آئی، آپ نے کوئی کتاب پڑھی، کسی نے کوئی بات آپ کو کہی، وہ دماغ میں ہوگی. اب اگر آپ نے وہ جو دماغ میں بات اور سوچ آپ کی آئی ہے، آپ نے وہ بولنا ہے، تو وہ جو سوچ یا علم ہے دماغ سے زبان پر آئے گا تو بولیں گے نا. تو زبان پر آنے سے پہلے وہ دل سے گزرے گا، اور دل کے بعد وہ سری، سری سے اخفا، اور اخفا سے زبان پر. اب یہ جو دل کا جو ہے سرکل، چرخہ قلب، یہ جو دل کا چرخہ ہے یہ گھومتا رہتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گھومتا رہتا ہے. یعنی یہ اس کی یہ پریکٹس ہے، یہ گھومتا رہے گا، گھومتا رہتا ہے. ابھی تو سوچ رہا ہے، تو نے ابھی کوئی بات کہنی ہے، تو وہ دماغ سے بات دل میں جائے گی اور دل سے وہ زبان پر آئے گی. زبان پر آنے کے لیے وہ اخفا پر جائے گی، اخفا سے پھر وہ زبان پر بات چلی جائے گی. اب یہ گھوم رہا ہے، کوئی سوچ آئی اور تیرے قلب کا وہ حصہ جہاں شیخ کا جثہ ہے وہ اخفا کے سامنے ہوا، تو وہ سوچ شیخ کے اس جثے سے ٹکرا کے اخفا کو جائے گی، اخفا سے زبان پر، تو شیخ کی آواز آئے گی. اب یہ یہاں سے سوچ آئی ہے، دل میں داخل ہوئی، اب یہ اخفا ہے، اس کی سیدھ میں شیخ کا جثہ ہے، تو وہ بات شیخ کے جثے سے ٹکرائی، شیخ کے جثے سے ٹکرائی، اخفا کو گئی، اخفا سے زبان پر گئی، تو آواز کس کی نکلے گی زبان سے؟ شیخ کی آواز نکلے گی نا. اگر وہ اس وقت جب وہ سوچ دل میں آئی تھی، اس وقت شیخ کا جو مخلوق تھی وہ یہاں تھی اور ندیم کی مخلوق یہاں تھی، تو پھر وہ آواز ندیم کی ہوگی، تو پھر وہ آواز ندیم کی ہوگی. اس لیے وہ شیخ کی آواز، جب شیخ کا جثہ سامنے ہوگا اخفا کے، جب شیخ کا جثہ سامنے اخفا کے ہوگا تو وہ آواز شیخ کی ہوگی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ایک اور بات سمجھاتا ہوں. چلو فرض کریں کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے قلب میں ایک کونے میں جو ہے وہ یعنی گوہر ہو، دوسرے میں طفل نوری کا عکس ہو، تیسرے میں جو ہے جثہ توفیق الہی کا عکس ہو، ہاں، اور ادھر جو ہے وہ ذات ریاض کا عکس ہو. اب وہ چرخہ گھوم رہا ہے،
اب وہ چرخہ گھوم رہا ہے جیسے میں گھما رہا ہوں یوں، اب وہ چرخہ گھوم رہا ہے نا. اگر وہ طفل نوری سامنے ہوا تو اس دن اس وقت فخر کی تعلیم آگے نکلے گی. اس دن جو ہے فخر کی تعلیم آگے نکلے گی. وہ فخر سے نیچے والوں کو کہے گا تم منافق ہو، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے. فخر کی تعلیم نکلے گی. اور کسی دن وہ لطیفہ اخفا جو ہے یہاں آیا تو تعلیم فخر کی، اخفا اس کے سامنے ہوا تو تعلیم ہوئی عشق کی، اس کے سامنے آیا تو تعلیم ہوئی ذات کی، اس کے سامنے آیا تو تعلیم ہوئی امام مہدی کی. یعنی روزانہ ایک نئی شان سے جلوہ گر ہونا. اب کیا کہیں گے بھائی کل اس نے کچھ اور کہا تھا، اسی بات کا مطلب اس نے کچھ اور بتایا ہے آج، اور وہی سوال آج پوچھا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بتایا. پہلے دن بتایا تھا اس نے طفل نوری والے جوبن نے، دوسرے دن بتایا تو کوئی اور تھا اس وقت اخفا کے سامنے، تیسرے دن کوئی اور تھا، چوتھے دن کوئی اور ہے. اب سنو، جب سرکار گوہر شاہی کا جو جثہ مبارک ہے وہ اخفا کے سامنے آیا تو سرکار گوہر شاہی کی آواز حلق سے برآمد ہوئی، اور تم نے سرکار گوہر شاہی کی آواز کو سنا ہے، تم نے پہچان لیا. جب یہ ذات ریاض کا رخ اخفا کے سامنے آیا تھا وہ آواز تم نے کیوں نہیں پہچانی؟ کیونکہ تم نے ذات ریاض کو نہ سنا نہ تم نے دیکھا، اس لیے پہچان ہی نہیں پائے، اس لیے چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ ہے جس طرح آواز نکلتی ہے. اگر اس طریقے سے آواز نکلے اور کوئی کہے کہ دیکھو یہ آواز نکال رہا ہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، اور جو ڈرامے بازی کر کے خود ہی کوشش کرے گا آواز نکالنے کی اس کا ایمان ہوگا ہی نہیں جو جائے. کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا کہ یہ روحانیت کی باتیں کہاں ملیں گی. یہ تو سینہ بہ سینہ ملتی ہے نا، یہ تو اندر کی کہانی ہے نا بھائی. اب آ جائیے ضم پر. پورا عکس جب آ گیا تو وہ سارے لطائف پر غالب آ گیا. اب فرق نہیں رہا کہ یہ قلب سے بول رہا ہے یا نفس سے، کہیں سے بھی بولے ہر لطیفے کے اوپر وہ عکس غالب ہے. اس کے کسی عمل پر اعتراض کر کے دکھا، اپنا ایمان ضائع کرے گا. اب اگر وہ شخص جو ہے کھڑا ہے اور وہ کہہ دے نہیں میں بیٹھا ہوں تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بول رہا ہے. جو وہ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، کیونکہ ہر چیز پر اس کا قبضہ ہو گیا نا. اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہو گیا. یہ تو فقر کی تعلیم ہے، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے جو میں نے گھڑی ہو. سمجھے آپ؟ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، نماز کے دوران ان کے اوپر دورہ پڑ جاتا تھا، نماز کے دوران کہتے تھے ماں اعظم شانی سبحانی. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور پاک کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا. باعث بستامی پر پھر دورہ پڑا، انہوں نے کہا جی نہیں میرا جھنڈا ان سے بھی اونچا ہوگا. تو کیا پتہ چلا بعد میں کہ یہ خاص کیفیت میں تھے، اور اس وقت بایزید نہیں بول رہا تھا، اللہ ان کی زبان میں بول رہا تھا. تو بایزید کی زبان میں اللہ بولے گا کیونکہ اللہ ان کے اندر ہے. اگر کسی کے اندر گوہر ہوگا تو کون بولے گا؟ گوہر ہی بولے گا نا. اس طرح آواز آتی ہے. تو یہ بات بڑی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرشد کی آواز مرید کے حلق سے کیسے آتی ہے. جی بے شک، یہ تو ایک روحانی ایک مقام ہے. بالکل بالکل. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں یہ بن گیا ہوں وہ بن گیا ہوں. یہ آپ کے ذہن میں ہے، یعنی مخالفین کی بات ہو رہی ہے، جی ہاں یہ تمہارے ذہن میں ہے. بالکل. اچھا اگر کسی کے قلب کے اوپر شیطان نے قبضہ کر لیا ہو تو اب تو نے تو قرآن کا علم پڑھا ہے، لیکن جب وہ علم زبان پر آنے کے لیے دل سے گزرا وہ شیطان سے ٹکرا گیا اوئے ہوئے ہوئے. تو شیطان کا فتنہ اس میں شامل ہو گیا. بالکل بالکل. جب زبان سے نکلا تو ایسے مولویوں نے فرقے بنا دیے. قرآن کا علم بھی وہ شیطان ٹکرا گیا نا دل میں. مجذوب کی گالیوں میں فیض کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے.
کہ اس نے گالی دی تو وہ گالی کے الفاظ قلب میں سے گزرے، قلب میں نور تھا، وہ گالی میں بھی نور لگ گیا، وہ جب زبان سے نکلی گالی کانوں کو پہنچی، نور تیرے دل میں چلا گیا نا، وہ گالی کی آواز تو کان کو پہنچی نا، وہ جو اس گالی کے ساتھ نور مکس ہو گیا تھا وہ نور تیرے دل میں چلا گیا نا، اس سے تجھے فیض ہو گیا۔ پھر تیرا جو فعل ہے، یہ تو زبان سے نور نکلا، وہ جو فعل ہے اس نے ڈنڈا مارا تجھے، تھپڑ مارا، اس فعل میں بھی نور تھا نا، وہ ڈنڈا مارنے سے شفا ہو گئی۔ مجذوب کی گالیوں اور محبوب کی باتوں سے فیض ہوتا ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.